بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خون کے ہیں۔ حج یا عمرہ کرنے کے دوران وہ کام جو ممنوعات احرام ہیں اور اگر ان کو جان بوجھ کر کیا جائے تو دم دینا ہوتا ہے، اور اگر غلطی سے بھول کر وہ کام ہو گیا تو دم واجب نہیں ہوگا۔ دم میں بکرا، بکری اور بھیڑ شامل ہیں، اور بدنہ میں بڑے جانور جیسے گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو وہ کام بتائیں گے جس کے کرنے سے دم، بدنہ یا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، احرام والا آدمی اگر پورے عضو یا اس سے زیادہ پر خوشبو لگائے تو اس پر دم ہے، یعنی بکری یا بھیڑ۔ اگر اس سے کم لگائے تو صدقہ ہے، یعنی فطرانے کے برابر 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نمبر 2، اگر ایک دن تک سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا یا سر ڈھانپ لیا تو اس پر دم ہے، اور اگر اس سے کم عرصے پہنا تو صدقہ ہے۔ نمبر 3، اگر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ منوایا تو دم ہے، اگر اس سے کم منوایا تو صدقہ ہے، اگر گردن کے بال منوائے تو دم ہے۔ نمبر 4، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹے تو دم ہے، اگر صرف ہاتھوں کے یا صرف پاؤں کے ناخن کاٹے تو بھی دم ہے، اور اگر 5 سے کم ناخن کاٹے تو صدقہ ہے اور متفرق ہو۔ نمبر 5، اگر اس نے مجبوری اور عذر کی وجہ سے خوشبو لگائی، حلق کرایا یا ممنوع لباس پہنا تو اسے اختیار ہے، چاہے تو بکری ذبح کرے، اور اگر چاہے تو 6 مسکینوں کو 3 زا گندم کا صدقہ دے، یا چاہے تو 3 روزے رکھے۔ نمبر 6، اگر بیوی کو شہوت کے ساتھ مس کیا یا بوسہ لیا تو اس پر دم ہے، اور اسے انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 7، اگر کسی نے عرفات میں وقوع سے پہلے صحبت کر لی تو اس کا حج فاسد ہو گیا، اور اس پر ایک بکری بھی لازم ہے۔ ویسے وہ دوسرے حاجیوں کے ساتھ حج بھی مکمل کرے، اور بعد میں دونوں میاں بیوی اس حج کی قضا بھی کریں۔ قضا حج کی ادائیگی کے دوران اس پہ لازم نہیں کہ اپنی بیوی سے جدا رہے۔ جس نے عرفات میں وقوع کے بعد صحبت کر لی، اس کا حج فاسد نہیں ہوا، مگر اس پہ بدنہ یعنی 2 سال کی گائے یا 5 سال کا اونٹ ہے۔ جس نے سر منوانے کے بعد صحبت کی، اس پر بکری ہے۔ جس نے عمرے میں طواف کے 4 چکر لگانے سے پہلے پہلے صحبت کر لی، اس کا عمرہ فاسد ہو گیا۔ وہ عمرہ پورا کرے، مگر قضا بھی کرنا پڑے گا، اور اس پہ بکری بھی ہے۔ اگر 4 چکر لگانے کے بعد عمرے والے نے وطی کی تو اس پر بکری ہے، اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی قضا لازم ہے۔ بھول کر جمع کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے جان بوجھ کر جمع کرنا۔ نمبر 8، جس نے طواف قدوم وضو کے بغیر کیا، اس پر صدقہ ہے، اگر جنبی تھا تو اس پر بکری ہے۔ نمبر 9، جس نے طواف زیارت بے وضو کیا، اس پر بکری ہے، اگر جنبی تھا تو اس پر بدنہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ جب تک مکے میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے، اور اعادے کی صورت میں اس کے ذمے کوئی جانور نہیں۔ نمبر 10، جس نے طواف صدر بے وضو کیا، اس پر صدقہ ہے، اگر جنبی تھا تو اس پر بکری ہے، اگر طواف زیارت میں سے 3 چکر یا اس سے کم ترک ہو گئے تو اس پر بکری ہے، اگر 4 چکر ترک ہو گئے تو پورا کرے۔ نمبر 11، اگر طواف زیارت بالکل ہی نہ کر سکا، حتیٰ کہ اپنے گھر واپس چلا گیا، تو اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی جب تک وہ واپس جا کے طواف نہ کرے۔ نمبر 12، جس نے طواف صدر کے 3 چکر ترک کر دیے، اس پر صدقہ ہے، جس نے 4 چکر چھوڑ دیے اس پر بکری ہے۔ نمبر 13، جس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی ترک کر دی، اس پر بکری ہے، مگر اس کا حج مکمل ہو گیا۔ نمبر 14، جو عرفات سے امام سے پہلے واپس آ گیا، اس پر دم ہے۔ نمبر 15، جس نے مزدلفہ میں قیام ترک کر دیا، اس پر دم ہے۔ نمبر 16، جس نے رمی جمار تمام دنوں میں ترک کر دی، اس پر دم ہے۔ جس نے 3 میں سے 1 جمرے کی رمی ترک کر دی، اس پر صدقہ ہے۔ جس نے 10ویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی ترک کر دی، اس پر دم ہے، اور اگر 1 یا 2 یا 3 کنکریاں ترک ہو گئیں تو ہر کنکر کے بدلے صدقہ ہے۔ نمبر 17، جس نے حلق کو قربانی کے دنوں سے مؤخر کیا تو اس پر دم ہے۔
نمبر 18، اگر جو ماری تو جتنا چاہے صدقہ کرے، ٹڈی کا بھی یہی حکم ہے، اور صدقہ ایک کھجور ہی ہو۔ عورت کے حج کا طریقہ مرد جیسا ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہوتا ہے، چہرے کو نہیں ڈھانپنا ہوتا۔ تلبیہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس طرح پڑھے جیسے اس کے اپنے کان سن سکیں۔ طواف میں ریمل نہیں کرنا ہوتا، صفا مروہ کی سب ستونوں کے درمیان دوڑنا نہیں ہوتا، اور سر نہیں منوانا ہوتا، بلکہ تھوڑے سے بال کترنے ہوتے ہیں۔ اگر حج کے دن جمعہ آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، اور اگر اس دن جمعہ بھی آ جائے تو یہ 70 حجوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی دائمی معذور یا مجبور آدمی اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج پر بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ ایسے حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ فوت شدہ آدمی کی طرف سے بھی حج بدل کرانا جائز ہے۔ حج بدل کسی ایسے آدمی سے کرانا چاہیے جس پہ اپنا حج فرض نہ ہو۔ حج بدل پہ جانے والے کو چاہیے کہ جس کی طرف سے حج کو جا رہا ہے اسی کی طرف سے حج کی نیت کرے۔ جس کی طرف سے حج بدل ادا ہو چکا ہو، وہ اگر خود تندرست ہو جائے یا اس کی مجبوری ختم ہو جائے تو اس پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے پاس باقی استطاعت موجود ہو۔